آج ہم بات کریں گے سورۃ ارایۃ الذی یکذب بالدین کے بارے میں. جی. سورۃ ماعون. یہ سورت جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا 17 نمبر ہے اور تدوین کے اعتبار سے اس کا 107 نمبر ہے. 107. ہاں. اور اس میں 7 اس کی آیات ہے. چھوٹی سی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس مختصر صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا خوبصورت جو ہے مضمون بیان کیا ہے، اور وہ ہے ریاء اعظم کا بیان. ریاء اعظم یعنی ریاکاری جو ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑے عمل کو فنا کر دیتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک ریا کا ذکر کیا ہے جو ریاء اعظم ہے، اور وہ یہ کہ نمازوں میں ریا کرنا. نمازوں میں ریا. اس لیے کہ نماز کی عبادت ایسی ہے کہ جس کو انتہائی خفا کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز کی جتنی عبادت حیت قضائیہ ہے یہ ایک ایسی ذات کے سامنے کی جا رہی جو خالص مخفی ذات ہے. جی. یعنی معبود مخفی ہے، اتنا مخفی ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا. بالکل. ہوا اور روشنی تو محسوس بھی ہو جاتی ہے، یہ تو محسوس بھی نہیں ہوتی. وہ ذات اس کی جب عبادت کرتا ہے، اتنی مخفی معبود کی جب یہ عابد عبادت کرتا ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں مخفی ہونا چاہیے. بالکل. اب یہ فزیکلی مخفی ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ گوشت پوشت کا انسان ہے. ہاں، اس کو انٹینشنلی کم از کم مخفی ہونا ضروری ہے کہ اس کے قلب کے اندر اظہار و ظہور کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو میں اپنے اس معبود برحق کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں اور جو ایکشنز جو نماز میں کر رہا ہوں، یہ جو ہے وہ اس کے اندر ریا کی میری نیت نہ ہو، بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی نیت ہو. تو گویا کہ اس عابد کو جیسا رضائے اعظم حاصل کرنے کے بجائے یہ ریاء اعظم کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اس صورت میں فرمایا کہ الذین هم یراؤون، کہ یہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازوں سے غافل ہونے کا مطلب ہے کہ نماز کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خالص عابد اپنے خالص معبود کے سامنے جو ہے سجدہ ریز رہے اور یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی اور بھی دیکھے، کیونکہ یہ سجدہ جب اس خالص ذات کو کر رہا ہے تو اسی کی طرف سے رضا کی امید رکھے. کسی دوسرے سے کیا امید رکھتا ہے؟ ہاں، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا ہوتا تو پھر امید رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا مجھے کوئی بینیفٹ دے. تو جب یہ کر خالص اس ذات کو سجدہ رہا ہے تو پھر کسی دوسرے سے نیت کر کے اس رضا کو ریا میں کیوں بدلتا ہے؟ بالکل. لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنی عبادت کو خالص رضا کے لیے کرے، ہر ریا کے لیے نہ کرے. اس لیے اس حقیقت کو اس میں واضح کیا اور فرمایا کہ اصل میں عام طور پہ جو ہے کافر و مشرک کی حالت یہ ہے کہ یوم الدین یعنی آخرت دن کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے. اس کے تکذیب کرنے کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر جتنے اعمال و اشغال کرتا ہے اس میں وہ ریا کی نیت رکھتا ہے. وہ دنیا کے اندر ہی اس کا بینیفٹ چاہتا ہے، وہ چونکہ آخرت کے پر یقین ہی نہیں ہے. ہاں، مومن مسلمان البتہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس یقین کی وجہ سے وہ دنیا میں عبادت کرتا ہے اور نمازوں کے سجدے دیتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس نماز کا صلہ وہ آخرت ہی میں پانا چاہتا ہے، دنیا میں نہیں پانا چاہتا. دنیا میں وہ کسب معاش کے لیے اپنی دکان اور دفتر کو کھولتا ہے، اپنی ملازمت نوکریاں اور زراعت کرتا ہے، لیکن اصل اس عبادت سے وہ نفع آخرت میں حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اس میں یہ حقیقت بتا دی کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں. وہ غافل اس طرح ہے کہ وہ بھی ریا کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کفار و مشرکین دنیا میں ہر چیز کا صلہ چاہتے ہیں، یہ بھی اپنی نماز کا صلہ جو دنیا میں دنیا والوں سے چاہتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ معاشرت پھر ان کی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آپس میں لین دین کے حوالے سے جو ہے اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ گھر کے عام استعمال کے برتن اور چیزیں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو یہ بخل اس لیے پیدا ہوا کیونکہ آخرت کا یقین نہیں ہے اور نمازوں کی حقیقت ان کے سامنے جب کھلتی نہیں ہے تو پھر عام معاشرت بھی ان کی برباد ہو جاتی ہے. تو گویا کہ حقیقت یہ بتائی کہ جو عبادت الہیہ ہے یہ معاشرت انسانی کو بھی فکس کرتی ہے. سبحان اللہ. جو نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں وہ معاشرت کے حوالے سے بھی بہترین شہری ہوتے ہیں، بہترین پڑوسی ہوتے ہیں، بہترین جو ہے آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں. لیکن اگر عبادتوں سے جو غافل ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ رہن سہن کے حوالے سے بھی اچھے ثابت نہیں ہو سکتے. یہ حقیقت اس کے اندر بتائی. اور جہاں تک اس صورت کے جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے، غنڈہ قسم کا دشمن ہے، آپ بالکل جان کا دشمن بنا ہوا ہے، آپ کے مال کا دشمن بنا ہوا ہے اور کوئی وار خالی جانے نہیں دیتا، ہر طرح آپ کو ستاتا ہے، تو اس کے لیے 1100 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے. 1100 مرتبہ ارایۃ الذی کی جو سورت ماعون پڑھ لی جائے، اکیلا پڑھ لے یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں تو 1100 مرتبہ پڑھے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اس کے لیے بد دعا کریں. اچھا. اس ظالم دشمن کے لیے کہ جو قابل اصلاح نہیں ہے اس کے لیے بد دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کریں گے، اس کو دفع دور کریں گے. لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اس کے جائز مقصد کے لیے کیا جائے، یہ نہیں اپنے حسد بغض اور کینے کی وجہ سے انسان کسی کے لیے کر دے
اور کسی کو نقصان پہنچائے. اگر ایسا کرے گا تو یہ پھر اس کا نقصان خود الٹا انہی پر پڑ سکتا ہے. اس لیے یہ بات پہلے ویریفائی کر لی جائے کسی عالم سے, مفتی سے, کسی دیندار شخص سے کہ ہاں مجھے جواز بنتا ہے یا نہیں, پھر یہ کرے, ورنہ جو نہیں. تو اس لیے یہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے کہ 1100 مرتبہ اگر پڑھا جائے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, تو ظالم دشمن کے لیے پڑھے تو دشمن کو اللہ خائب و خاسر کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ویسے تو یہ 3 دن کا عمل ہے, لیکن اگر زیادہ کرنا ہے تو 21 دن تک جو ہے یہ روزانہ یہ ختم کیا جائے گا. اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خود, میری نسل, میری ذریت, میرے رشتہ دار کوئی بھی کسی قسم کی آفت کا, بیماری کا, محتاجی کا شکار نہ ہو, ہر طرح اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے ان کو محفوظ رکھیں, تو یہ صورت روزانہ 41 مرتبہ گھر میں پڑھے. اچھا, 41 مرتبہ وضو کے ساتھ پڑھی جائے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, اور پڑھ کے اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے لیے, گھر بار کے لیے دعا کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ان گھر والوں کو ہر طرح کی آفتوں سے, محتاجیوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صاحب مال ہیں, صاحب حیثیت ہیں, ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ نوکری چھوٹ جائے, یار یہ نہ ہو کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے, یہ نہ ہو کہ ہماری کمپنی بیٹھ جائے. تو بس وہی عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا جتنا بھی معاملہ بالکل سموتھ چلتا رہے گا, کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اور یہ 90 دن کا عمل ہے, ویسے ہمیشہ کرتے رہیں جب تک کام انسان کر رہا ہے تو دی بیسٹ ہے, ورنہ 90 ڈیز یہ عمل کیا جائے تو ہر طرح عافیت رہتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا جس سے چھٹکارے کی صورت نہیں بن رہی, کوئی قانونی ایسے جھمیلے پیدا ہو گئے ہیں, یا کوئی معاشرتی اور سوسائٹی کے حوالے سے, یا انسان کے اپنے جو ہے کون قبیلے کے حوالے سے کوئی آفت ایسی سر پہ آ گئی, اسے نکلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی, اس کے لیے بہت زبردست میں تاثیر ہے کہ 101 دفعہ روز پڑھیں. 101 دفعہ پڑھ کے, یہ اکیلا آدمی پڑھے گا, 101 دفعہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ دعا کرتا رہے, اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بھی مشکل ہوگی اس مشکل سے اس کو آزاد کر دیں گے. اچھا, سبحان اللہ. یہ اس کے فوائد ہیں. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, ایک اس کی تعبیر یہ کہ اگر خواب میں پڑھا یا سنا, اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص آخرت کے دن کا انکار کرے گا, منکر ہوگا, اور یہ اچھے کاموں سے لوگوں کو روکے گا, اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. اچھا, مطلب یہ برے احوال اس کے اندر ظاہر ہو جائیں گے. اگرچہ ابھی احوال اس کے اچھے ہوں, لیکن خواب میں اگر ایسا دیکھا تو خطرہ ہے کہ کل کو یہ احوال برے اس کے اوپر آ سکتے ہیں. لہٰذا توبہ استغفار کرے اور حسب توفیق صدقہ دے دے, تاکہ اس طرح کی ظاہری باطنی جو ہے بلاؤں سے بچے اور اپنے عافیت کے ساتھ زندگی گزارتا رہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے ہمساؤں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے قریب قریب کے جتنے غریب غربا کے اندر رزق اور روٹی بانٹے گا. ان کو کھانے کھلائے گا, ان کو رزق روٹی بانٹے گا. تو اس سے یہ ہے کہ اس سے وہ سارے اہل محلہ یا جو بھی غریب غربا ان سے خوش اور راضی ہو جائیں گے. تو گویا کہ اگر یہ ان کی خدمت کرے گا تو خدمت کا صلہ ان لوگوں کی خوشی اور رضامندی کی صورت میں خود دنیا میں دیکھے گا. سبحان. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نماز کی حقیقت عطا فرما دیں گے. حقیقت نماز اس کو عطا ہو جائے گی کہ نماز کی حقیقت ہے کیا, اور یہی حقیقت اللہ نے اس میں اشارہ دی ہے. اور اس سورت کے پڑھنے سننے کا مطلب ہے اللہ نماز کی حقیقت عطا فرمائیں گے. اور نماز کی حقیقت یہ ہے کہ جو ریاکاری سے بچایا گیا ہے, تو گویا کہ عبادات میں ریاکاری سے بچے گا. سبحان اللہ. اگر ابھی وہ ریاکار ہے تو اللہ تبارک و تعالی ریاکاری سے اس کو محفوظ رکھیں گے, اور وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والا بن جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ خوابوں میں تعبیر. ماشاء اللہ سے بہت خوب, یہ بہت سے اس کے فوائد ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے, اور یہ فائدہ بہت سی صورتوں میں دیکھا گیا ہے, کہ دشمن کو ہلاک کرنے کا. 11 دفعہ پڑھیں گے اور بدعا کریں گے تو دشمن ہلاک. اور اس میں آپ ہمیشہ تنبیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی دشمن ہو, شریعت کی نگاہ میں دشمن ہو. تو بعض اوقات انسان کو اپنے دشمن کا پھر صحیح سے پتہ نہیں ہوتا, وہ ایک سمجھتا ہے کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے, جبکہ اس کے پیچھے کوئی اور حقیقی دشمن ہے, وہ نہیں ہے. تو کیا انسان بجائے اس کے کہ اس کو خاص کرنے کے دماغ میں سوچے یا اللہ یہ جو بھی میرا دشمن ہے جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے, آپ جانتے ہیں, آپ اس کو ہلاک کریں, میں کسی کا نام نہیں کرتا, میں کسی کو نامنیٹ نہیں کرتا. تو کہ یہ ایک حفاظتی تدبیر ہے. اصل میں تو میں تو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہلاکت کی تو خیر دعا کرے ہی نہ. سچی بات, یہ تو جو علماء نے لکھ دی ہیں چیزیں, ہلاکت کی دعا نہ کرے, اس کی ہدایت کی دعا کرے. اچھا. کیونکہ اس لیے کہ ہلاک ہو گیا تو وہ ہدایت کے بغیر چلا گیا, مارا گیا, وہ بیچارہ آگے بھی مارا گیا. تو مزاج نبوت تو یہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ, آپ تو آخر دم تک ہدایت مانگتے تھے, آخر دم تک چاہے کسی طرح آ جائے. تو اصل تو یہی دعا کرے کہ یا اللہ جو بھی میرا دشمن ہے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے, اس کے دل کو پاک کر دے, میرے حوالے سے اس کو کوئی غلط فہمی ہوگی جس کی وجہ سے میرا دشمن بن گیا ہے, یا اللہ اس میں سے وہ عداوت نکال دے, اور مجھے اس کی عداوت کے شر سے محفوظ رکھ, اور اس کو ہدایت کے نور سے منور کر دے.
جب یہ کرتے رہیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے دشمنوں کے لیے اس طرح دعائیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے دشمنوں کو ہدایت کا نور عطا فرما دیا. اصل کہ ہدایت مانگے باقی کیا ہے، ورنہ یا اللہ اس کی قسم میں ہدایت نہیں ہے تو پھر آپ جانے اور وہ جانے، میں بیچ میں کوئی تجویز دینے والا نہیں ہوں. یہ سب سے بیسٹ، سب آسان. ماشاء اللہ.